بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلسلہ سیرت النبی۔ حضرت عبداللہ کی شادی کے وقت عمر تقریباً 17 یا 22 برس تھی۔ عرب میں دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 ماہ تک اپنے سسرال میں رہائش پذیر رہتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بھی 3 ماہ اپنے سسرال میں مقیم رہے۔ بعد ازاں حضرت آمنہ کو لے کر مکے اپنے گھر واپس آ گئے۔ اسلام سے پہلے دور جہالت میں باقاعدہ نکاح کا کوئی عام رواج نہ تھا، صرف خال ہی طبقہ اشرفیہ میں باقاعدہ نکاح کیا جاتا، ورنہ عام طور پر مرد و زن کے ازدواجی تعلقات زنا کی ہی صورت تھے۔ اسلام کے بعد جن کے باقاعدہ طریقے سے نکاح ہوئے تھے ان کی شادیوں کو جائز اور صحیح سمجھا گیا، اور ایسے جوڑوں کو اسلام لانے کے بعد ان کی قبل اسلام نکاحوں کو شریعت اسلامی کے مطابق درست قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دوبارہ نکاح کی ضروریات نہیں سمجھی۔ ایسا ہی ایک صحیح اور باقاعدہ نکاح حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا ہوا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، میری ولادت باقاعدہ نکاح سے ہوئی، نہ کہ زنا یا بدکاری سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کے دور سے قریش مکہ کے تجارتی قافلے ایران و شام اور یمن و ہند تک جایا کرتے تھے، تو ایسا ہی ایک تجارتی قافلہ لے کر حضرت عبداللہ بھی شام کی طرف گئے۔ وہاں سے واپس مکہ کی طرف لوٹتے ہوئے رستے میں یثرب مدینے کے قریب وہ شدید بیمار پڑ گئے، چنانچہ وہ مدینے میں ہی اپنے ننیال اپنے ماموں کے پاس ٹھہر گئے، جبکہ ان کے ہمسفر مکہ واپس آ گئے۔ جب حضرت عبد المطلب نے ان کے ساتھ اپنے چہیتے بیٹے کو نہ دیکھا تو ان سے حضرت عبداللہ کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے جب حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کا بتایا تو حضرت عبد المطلب بے حد پریشان ہو گئے۔ فوراً اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو یثرب حضرت عبداللہ کی خیریت معلوم کرنے بھیجا، لیکن جب جناب حارث یثرب پہنچے تو ان کو یہ اندھوناک خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بیماری کی تاب نہ لا کر وفات پا چکے ہیں اور ان کو دارالغابہ میں دفن بھی کیا جا چکا ہے۔ جناب حارث جب یہ المناک خبر لے کر مکہ واپس آئے تو حضرت عبد المطلب اپنے جان سے پیارے بیٹے کی جواں موت کا سن کر شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت آمنہ پر اپنے محبوب شوہر کی موت کا سن کر سخت طاری ہو گیا۔ دوسری طرف سب بہن بھائی اپنی اپنی جگہ اس دکھ کے ہاتھوں بے حال تھے۔ خاندان بنو ہاشم پر ایک مجموعی سوگ کا عالم چھا گیا، کیونکہ حضرت عبداللہ اپنے حسن و جمال، لیاقت، کردار، نابغہ روزگار شخصیت کی وجہ سے سارے خاندان کی آنکھ کا تارا تھے، مگر یہ روشن ستارہ محض 25 سال کی عمر میں ہی ڈوب گیا، اور یوں تمام جہانوں کے لیے رحمت بننے والے اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شک میں مادر میں ہی تھے کہ یتیم ہو گئے۔ جواں سال اور چہیتے بیٹے کی وفات کا غم حضرت عبد المطلب کے لیے اگر سہانے روح تھا، تو دوسری طرف محبوب شوہر کی موت کا دکھ حضرت آمنہ کے لیے لمحہ لمحہ کرب اذیت کا باعث تھا، لیکن اللہ نے ان دونوں کو زیادہ عرصہ غمزدہ نہ رہنے دیا، اور حضرت عبداللہ کی وفات سے چند ماہ بعد بروز سوموار 9 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو حضرت آمنہ کے ہاں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ ایک کنیز کو فوراً حضرت عبد المطلب کی طرف بھیجا گیا، جو خوشی کے مارے دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی، جو اس وقت غالباً حرم شریف میں موجود تھے۔ اتنی بڑی خوشخبری کو سن کر حضرت عبد المطلب فوراً گھر پہنچے، اور جب انہوں نے ننھے حضور کو دیکھا تو اپنی جگہ کھڑے کھڑے رہ گئے، اور پھر اپنے جذبات کا اظہار چند اشعار میں بیان کیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو غلمان کے حسن و جمال سے برتر بتایا، پھر خدا کا شکر ادا کیا، اس نے آپ کو حضرت عبداللہ کا نعم البدل عطا فرمایا۔ جب نیم بیداری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ پہلے حضرت آمنہ درد زہ میں مبتلا تھی، آپ فرماتی ہیں کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس نے تمام مشرق و مغرب کو روشن کر دیا، اس کے ساتھ ہی انہیں وضع حمل کی تکلیف سے نجات مل گئی۔ اس کے بعد وہ نور سمٹ کر ان کے قریب آیا، اور انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے اس مجسم نور نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ان کی طرف بڑھائی، جو حضرت آمنہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس کے بعد اس نور نے اپنا رخ آسمان کی طرف کر لیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ کے وضع حمل کے وقت وہ وہاں موجود تھی، اور انہوں نے وہاں سوائے نور کے کچھ اور نہ دیکھا، اور باہر ستارے زمین کے اس قدر نزدیک آ گئے
کہ کوئی زمین پر گرنے والے ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت قابلہ دائی کی خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن سے ان کے ہاتھ میں آئے تو نومولود کے جسم سے ایسا نور طلوع ہوا کہ جس سے سارا حجرہ اور اس کے در و دیوار چمک اٹھے۔ اس زمن میں ایک یہودی کا واقعہ عجیب و غریب ہے۔ حشام بن عروہ اپنے والد اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، ایک یہودی مکہ میں رہ کر تجارت کرتا تھا۔ جس روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، اس روز اس نے ایک مجلس میں قریش سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کل رات تمہاری قوم میں ایک عظیم الشان بچہ پیدا ہوا ہے؟ وہ بولے نہیں، تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت آمنہ بنت وہب کے بطن سے حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے قریش کے لوگوں سے کہا، تم مجھے وہاں چل کر وہ بچہ دکھاؤ۔ یہودیوں کی اس درخواست پر وہ لوگ اسے حضرت عبد المطلب کے مکان تک لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کے سامنے لایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے مبارک چاند سے زیادہ روشن ہے۔ یہ نور نبوت تھا جس کے آثار اس نور کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور پیشانی سے ظاہر ہو رہے تھے۔ دوسری طرف جب یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کھول کر دیکھی اور اس کی نظر جب شانوں کے درمیان ایک مسا مہر نبوت جس میں گھوڑے کے عیال کی طرح چند بال کی ایک قطار تھی پر پڑی تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو قریش کے لوگوں نے اس سے پوچھا، ارے تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ یہودی رو رو کر کہنے لگا، آج ہم بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ تمہاری قوم میں منتقل ہو گیا۔ پھر جب اس کی طبیعت سنبھلی تو اس نے قریش کو اس نعمت کی مبارک دی اور کہا، تمہارے سطوت کی اب یہ خبر مشرق تا مغرب پھیل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یہودی مذہبی پیشواؤں کی پیشن گوئیاں۔ حافظ ابو نعیم اپنی کتاب دلائل نبوہ میں عبد الرحمن بن ابی سعید کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، ایک روز عبد الرحمن ابی سعید بنی اشہل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کی کوئی خبر نہ تھی، مگر اگلے روز جب وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قبیلہ حرب میں مقام ہندہ پہنچے تو انہوں نے یوشع نام کے ایک یہودی عالم کو کہتے سنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ احمد نام کا ایک نبی مکہ میں پیدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر بنی اشہل کے ایک شخص خلیفہ بن ثعلبہ اشہلی نے یوشع سے کہا، تم مذاق تو نہیں کر رہا؟ اچھا بتا کہ اس نبی کے اوصاف کیا ہوں گے؟ یوشع بولا، اس کا ظہور حرم کی طرف سے ہوگا، اس کا قد نہ چھوٹا ہوگا نہ بہت طویل، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، لباس کے ساتھ اس کے سر پر عمامہ ہوگا۔ جب خلیفہ بن ثعلبہ اشہلی نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر یوشع یہودی کی زبان سے سنی ہوئی یہ باتیں سنائیں تو اس کے قبیلے والے ایک زبان ہو کر بولے، تم ایک یوشع کی بات کرتے ہو؟ کل سے یثرب مدینے کے تمام یہودی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مالک بن سنان بتاتے ہیں کہ وہ اس روز اپنے گھر سے اتفاقاً قبیلہ بنو قریظہ یہودی قبیلے میں چلے گئے۔ انہوں نے وہاں دیکھا بہت سے لوگ اکٹھے ہیں اور ان کا ایک عالم زبیر بن باتا کہہ رہا ہے، آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوا ہے، اور ایسا ستارہ صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب کہیں کوئی نبی پیدا ہوتا ہے۔ آج جو نبی پیدا ہوا ہے اس کا نام احمد ہے، جو آخری نبی کا نام ہے، اور وہ ہجرت کر کے یہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام مذاہب کی مذہبی کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود ہیں جن کے مطابق آپ کا نام مبارک تورات انجیل میں احمد آیا ہے۔ جب مدت بعد کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زبیر بن باتا کی یہ باتیں بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زبیر بن باتا اپنی زندگی میں مسلمان ہو جاتا تو اس کی ساری قوم ایمان لے آتی، کیونکہ وہ بھی اس کا اتباع کرتی۔ ابو نعیم چند دوسرے ثقہ راوی اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے یہودیوں کا کہنا تھا کہ سرخ ستارہ صرف دنیا کے آخری نبی کی ولادت پر طلوع ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا اور وہ ہجرت کر کے یثرب یعنی مدینہ آئے گا، ہمارے لیے اس کی اطاعت لازم ہے۔ مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہیں یہودی جو اپنی مذہبی کتابوں کی پیشن گوئیوں پر ان کا نجات دہندہ نبی عرب میں ظہور پذیر ہوگا اور وہ فلسطین سے اسی انتظار میں یہاں مدینے آباد ہو گئے تھے، صرف اس حسد کی بنا پر
کہ نبی آخر الزماں ان کی قوم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوا؟ نہ صرف اپنے قول سے پھر گئے بلکہ جانتے بوجھتے اپنے کفر پر بھی قائم رہیں۔ ان واقعات کے علاوہ چند اور عجیب ترین واقعات ولادت مبارک کے وقت شہنشاہ ایران کسریٰ کے محل میں پیش آئیں، جب وہاں زلزلہ آیا اور نہ صرف محل کے 14 کنگرے گر گئیں بلکہ 1000 سال سے روشن شاہی آتش کدے کی آنکھ بھی ایک دم بجھ گئی، جبکہ بحیرہ ساوا جوش کھا کر خشک ہو گیا۔ یہ تمام واقعات آگے بیان کیے جائیں گے۔ کفر و شرک کے ایوان لرز اٹھے۔ کفر و شرک کے ایوان لرز اٹھے۔ حافظ ابو بکر محمد بن جعفر بن سہل الخرائطی اپنی کتاب حواتف الجان میں مختلف حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت ایران کے مشہور بادشاہ نوشیرہ کے ایوان میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے ایوان کے 14 کنگرے گنبد ٹوٹ کر گر پڑے۔ اگر بات یہاں تک ہی محدود رہتی تو اسے ایک حادثہ سمجھ کر توجہ کے قابل نہ سمجھا جاتا، مگر اس زلزلے کے ساتھ چند اور بہت ہی غیر معمولی اور چونکا دینے والی باتیں بھی ظہور پذیر ہوئیں، جن میں ایک یہ تھی کہ شاہی آتش کدے میں پچھلے 1000 سال سے روشن آگ بھی بنا کسی وجہ کے ٹھنڈی پڑ گئی۔ 1000 سال میں ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ اس مقدس آتش کدے کی آنکھ بجھی ہو۔ دوسری طرف بحیرہ ساوا بھی حیران کن طور پر جوش کھا کر ابلنے والا ہو گیا۔ نوشیروان یہ تمام واقعات دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے اپنے مشیر موبزان کو بلا کر یہ سب واقعات سنائے اور اس کی رائے طلب کی۔ موبزان نے نوشیروان کو بتایا کہ کل رات اس نے بھی ایک عجیب خواب دیکھا کہ عرب کی طرف سے انسانوں کے غول اونٹوں پر سوار فارس ایران کی طرف امڑ آ رہے ہیں اور انہوں نے دریائے دجلہ کو بھی عبور کر لیا ہے۔ نوشیروان جو پہلے ہی ان واقعات کی وجہ سے گہری سوچ میں تھا، یہ خواب سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے موبزان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ موبزان نے جواب میں کہا کہ چونکہ یہ سارے واقعات اور پھر یہ خواب معمولی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ ان کی ٹھیک ٹھیک تعبیر جاننے کے لیے کسی عالم سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ نوشیروان نے موبزان کے مشورے پر ایک خط لکھ کر یمن میں اپنے نائب السلطنت حاکم نعمان بن منظر کو بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو لائے جو بڑا عالم ہو، نوشیروان کے تمام سوالوں کے جواب دے سکے۔ کسریٰ ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہوتا تھا، جسے روم کے حکمران کیسر اور مصر کے حکمران فرعون کہلاتے تھے۔ یہ شاہی فرمان ملتے ہی نعمان بن منظر فوراً نوشیروان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کسریٰ کو حزب الحکم ایک بہت بڑے عیسائی عالم شخص عبد المسیح بن عمرو بن حیان بن نفیلہ غسانی کو بھی ساتھ لے آیا۔ نوشیروان نے عبد المسیح بن عمرو کو تمام واقعات اور موبزان کا خواب سنایا اور پھر ان کی تعبیر پوچھی۔ عبد المسیح بن عمرو نے جواب دیا کہ اگر حضور چاہے تو ان واقعات اور خواب کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کر سکتا ہوں، لیکن میری گزارش ہے کہ اس کے بارے میں میرے ماموں سطح سے، جو شام میں کیسر روم کی طرف سے نائب السلطنت ہیں، دریافت کیا جائے، کیونکہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ علم والے ہیں اور کہانت کے فن میں بھی طاق ہیں اور اس بارے میں مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں۔ نوشیروان کو عبد المسیح کی بات پسند آئی اور اس نے اپنے کچھ آدمی اس کے ساتھ کر کے اسے اس کے ماموں سطح کے پاس شام بھیج دیا۔ عبد المسیح بن عمرو شام کے دارالحکومت دمشق اپنے ماموں سطح کے دربار میں پہنچا، جہاں وہ اپنی زرعی مسند پر بڑی تمکنت سے بیٹھا تھا۔ عبد المسیح نے سارے واقعات اور خواب سنا کر کہا وہ شہنشاہ فارس نوشیروان کی طرف سے آیا ہے اور نوشیروان کی خواہش پر ان کی تعبیر جاننا چاہتا ہے۔ عبد المسیح کی باتیں سن کر سطح چپ ہو گیا اور کسی نہایت گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ عبد المسیح نے جب کوئی جواب نہ پایا تو یہ سمجھ کر کہ سطح نے اس کی بات کا کوئی اہمیت نہ دی، شکایتاً چند اشعار پڑھے جن میں سطح کے عدم التفات کا گلہ کیا۔ سطح اشعار سن کر اپنے استغراق سے باہر آیا اور کہا جو واقعات تم نے بیان کیے ہیں اگر وہ صحیح ہیں اور جو خواب موبزان نے دیکھا ہے وہ اس نے صحیح طور پر بیان کیا ہے تو سمجھ لو کہ ایک دن نہ صرف کسریٰ ایران کے ہاتھ سے سلطنت چھین جائے گی بلکہ شام جس پر میں آج کل قیصر روم کی طرف سے حاکم بنا بیٹھا ہوں، یہ بھی انہی عرب ناقہ اونٹ سواروں کے قبضے میں چلا جائے گا جنہیں موبزان نے خواب میں دریائے دجلہ عبور کرتے دیکھا۔ جب عبد المسیح نے اپنے ماموں سطح کا جواب نوشیروان کو فارس واپس آ کر سنایا تو نوشیروان نے کہا ابھی تو میری اولاد میں کئی پشتوں تک حکمرانی چلے گی، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہرکیف
تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ عرصے بعد سطح کی پیشن گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے آخری ایام سے فارس و روم کے خلاف جو فوج کشی شروع ہوئی وہ بالآخر تیسرے خلیفہ راشد امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں پائے تکمیل کو پہنچی، اور نہ صرف ایران کے 3164 سال سے جاری شہنشاہیت کو مجاہدین اسلام نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے روند دیا، بلکہ سرزمین شام پر بھی اسلامی علم لہرا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کے واقعات، روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو فوراً حضرت ایمن رضی اللہ عنہا کو اس خوشخبری کی اطلاع حضرت عبد المطلب کو دینے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت ایمن حضرت عبداللہ کی کنیز تھی، ان کا اصل نام برکہ تھا۔ ان کی شادی بعد از آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ سے کر دی تھی، جن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہ خوشی کے مارے دوڑتے ہوئی حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ حضرت عبد المطلب جو اس وقت حرم کعبہ میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سن کر بے حد مسرور ہوئے اور حضرت ایمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ فوراً گھر پہنچے۔ وہاں ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کو دیکھ کر ششدر رہ گئے، پھر اپنے جذبات کا اظہار چند اشعار میں بیان کیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو غلمان کے حسن و جمال سے برتر بتایا، پھر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس نے آپ کو حضرت عبداللہ کا نعم البدل عطا فرمایا۔ ایک بات یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، دادا حضرت عبد المطلب اور پردادا حضرت ہاشم تینوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہایت خوبصورت اور مردانہ وجاہت کا پیکر تھے۔ بہقی مختلف حوالوں سے، جن میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس بھی شامل ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، جس پر حضرت عبد المطلب نے بہت مسرت امیز حیرت کا اظہار فرمایا۔ بہقی نے ہی مختلف حوالوں سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کی عورتوں کے سپرد کر دیا۔ وہ ہر صبح کو حضرت عبد المطلب کو بتاتی کہ انہوں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ نو مولود یعنی ننھے حضور صبح کو ہمیشہ بیداری نظر آتے اور آنکھیں کھولے ٹکٹکی باندھے آسمان کو تکتے رہتے۔ اس پر حضرت عبد المطلب خوشی کا اظہار فرماتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ ان کا پوتا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والا ہوگا۔ شروع کے چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ 2-3 ماہ بعد آپ کو دودھ پلانے کا شرف حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی کنیز تھی۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ ان کے علاوہ چند اور عورتوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ افسوس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشیاں منانے والا ابو لہب بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بدترین مخالف بن کر سامنے آیا، اور وہ اور اس کی بیوی ام جمیل ساری زندگی اسلام مخالف سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ ابو لہب شروع اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید سب سے بڑا مخالف تھا۔ غالباً یہی وہ شخص ہے جس نے تب قریش مکہ کو بدرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بربادی کی بددعائیں دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اپنی ساری قوم کو اکٹھا کر کے توحید کی دعوت دی، اس کی بیوی ام جمیل کی سیاہ کاریوں میں ایک یہ سیاہ عمل بھی شامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن راستوں سے گزرنے والے ہوتے یا ان راستوں میں کانٹے بچھا دیتی۔ ان دونوں کی مذمت ایک پوری سورہ نازل ہوئی جس کا نام اسی بدبخت کے نام پر سورہ ابی لہب ہے۔ اس کی تفصیلی ذکر آگے آئے گا۔ ولادت کے 7ویں دن رسم عقیقہ اور نام مبارک رکھا گیا۔ ولادت مبارکہ کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیقے کی رسم ادا کی گئی۔ اس موقع پر حضرت عبد المطلب نے قریش مکہ کو دعوت دے کر شریک کیا۔ دوران مجلس قریش مکہ میں سے ایک نے دریافت کیا، اے عبد المطلب، کیا آپ نے اپنے پوتے کا کوئی نام بھی رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، ہاں، میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ یہ نام سن کر قریش مکہ نے بہت تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسا نام ہے،
کیونکہ عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی کا نام محمد نہ رکھا گیا، اس لیے قریش مکہ کی حیرت بجا تھی۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ شہر کے روسا اور شرفا اپنے شیر خوار بچوں کو اطراف کے دیہات اور قصبات میں بھیج دیتے۔ یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے شہری ماحول سے دور ان دیہات اور قصبوں کے خالص بدوی ماحول میں پرورش پا کر نہ صرف خالص عربی زبان سیکھ سکیں اور اپنے اندر فصاحت و بلاغت کا جوہر پیدا کر سکیں، بلکہ وہاں چند سال رہ کر عربوں کی خالص خصوصیات بھی اپنے لاشعور میں سمو سکیں۔ شرفاء عرب نے مدتوں اس رسم کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ بنو امیہ نے دمشق میں یہ پایہ تخت قائم کیا اور شاہانہ شان شوکت میں کسریٰ و قیصر کی ہمسری کی، تاہم ان کے بچے حسب معمول صحراؤں میں پدوؤں کے گھر ہی پرورش پاتے رہے۔ لیکن خلیفہ ولید بن عبد الملک جب کچھ خاص اسباب کی وجہ سے وہاں نہ جا سکا اور حرم شاہی میں ہی پلا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عربی کی فصاحت و بلاغت سے محروم ہو گیا، اور بنو امیہ میں وہ واحد خلیفہ تھا جسے فصیح و بلیغ عربی صحیح طرح سے بولنا نہیں آتی تھی۔ غرض اس دستور مذکورہ کے خاطر اطراف کے دیہات و قصبات سے عورتیں سال میں 2 مرتبہ شہروں کا رخ کرتی تھیں، جہاں شہر کے شرفاء اور روسا اپنے بچے ان کے حوالے کر دیتے اور ساتھ میں معاوضے کے طور پر ان عورتوں کو اتنا کچھ روپیہ پیسہ مل جاتا کہ ان کی زندگی بھی آرام سے گزرتی۔ اسی دستور کے موافق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے چند روز بعد قبیلہ بنو حوازن کی چند عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئیں۔ ان میں سے ایک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ اتفاق سے باقی سب عورتیں تو بچے حاصل کرنے میں کامیاب رہیں، مگر حضرت حلیمہ سعدیہ باوجہ بچہ حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ اب وہ کیوں ناکام رہی اور پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اس کے متعلق کتب تاریخ میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی زبانی بیان کیے گئے نہایت دلچسپ واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ واقعات تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے اس کو آگے بیان کرتے ہیں۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا کی گود میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنے چند اہم قبیلہ عورتوں کے ساتھ مکہ وارد ہوئی۔ وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی؟ ابن اسحق جہم بن ابی جہم کی روایت سے حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ انہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے خود یہ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ جب قبیلہ بنی سعد بنو حوازن اسی بڑے قبیلہ کا ایک ذیلی قبیلہ تھا جس سے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق تھا، کسی سال مکے میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر پہنچی تو بنی سعد کی عورتوں ان بچوں کو اجرت پر دودھ پلانے کے لیے مکہ کی طرف لپکنے لگی۔ پھر ایک سال ایسا ہوا، مکہ کی معزز اور شریف خاندانوں میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر ملی تو بنی سعد کی 10 عورتوں، جن میں بھی شامل تھی، اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ اور ایک شیر خوار بچے کے ساتھ مکہ کی طرف چلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن واللہ اس سے خطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بھی بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی، بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں؟ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھے کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو مجھے خالی ہاتھ جانا اچھا نہ لگا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، ممکن ہے کہ اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ یہ فیصلہ کر کے جہاں میری ساتھی عورتوں نے رات بھر کے لیے پڑاؤ ڈالا تھا، میں بھی رات گزارنے کے لیے وہیں ان کے ساتھ پڑ گئی۔ وہ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی، کیونکہ نہ تو میرے یا میرے شوہر کے کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی میری گدھی اور اونٹنی کے لیے چارہ تھا۔ میرا شیر خوار بچہ عبداللہ ساری رات میرے پستان چوستا رہا۔
لیکن چونکہ میں خود اس رات فاقے سے تھی تو میری چھاتیوں سے دودھ کہاں سے اترتا۔ خیر و رات میں نے جیسے تیسے جاگ جاگ کے کاٹ لی اور صبح ہوتے ہی وہی یتیم بچہ لینے چل دی۔ یہ بھی خیال تھا کہ اس بچے کی ماں سے اتنا تو پیشگی مل ہی جائے گی جس سے میں اپنے اور اپنے شوہر کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز اور اپنے گدھی اور اونٹنی کے لیے چارہ لے سکوں۔ جب میں اس بچے کو لینے اس کی ماں کے پاس پہنچی تو وہ مجھ سے بڑی خندہ پیشانی سے پیش آئی اور اپنا بچہ مجھے دیتے ہوئے اس کی دودھ پلائی کی جو رقم مجھے دی وہ بھی میری توقع سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ بچہ جسے میں یتیم سمجھ کر مجبوراً لینے آئی تھی اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ جب ہم کر میری گود میں آیا اور پھر میرے سینے سے لگا تو مجھے اتنا سکون ملا کہ جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنے آغوش میں رکھا تو دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امنڈ پڑے۔ اس نے جس قدر چاہا شقم سیر ہو کر پیا، اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شقم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ اللہ کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی اللہ کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کے ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی، او ابو ذئب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے؟ آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی، لیکن اب اتنی تیز رفتار کیسے؟ میں کہتی ہوں ہاں ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کل 6 افراد رہا کرتے تھے۔ شوہر حارث، شیرخوار عبداللہ، بیٹیاں انیسہ، حذیفہ اور جدامہ، انہی کا لقب شیمہ تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قسمت کے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بڑے ہوئے اور پاؤں پاؤں چلنے لگے تو شیمہ ہی زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتی۔ اس کھیل کے دوران ایک مرتبہ شیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا تو غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کندھے پر اس زور سے کاٹا کہ دانتوں کے نشان بیٹھ گئے۔ یہ نشان ان کے لیے اس وقت باعث رحمت بن گئے۔ جبکہ غزوہ حنین کے بعد شیمہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تو انہوں نے کہا میں تمہارے رسول کی رضائی بہن ہوں۔ جب مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بچپن کا واقعہ یاد دلاتے ہوئے اپنے کندھے پر دانتوں کے نشان دکھائے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ یاد آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑے احترام سے اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور فرمایا اگر میرے پاس رہنا چاہو تو بہن کی طرح رہ سکتی ہو۔ لیکن انہوں نے عرض کیا کہ وہ اپنے وطن لوٹ جانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو عطا دیے ان میں 3 غلام باندیاں، کچھ اونٹ اور بکریاں شامل تھیں۔ ان چاروں میں سے جناب عبداللہ اور شیمہ کا اسلام لانا تو ثابت ہے لیکن باقی 2 کا حال معلوم نہیں۔ جبکہ جناب حارث رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصعت کے بعد مکہ آئیں تو تب اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو غیر معمولی واقعات مکے سے واپسی پر شروع ہوئے وہ ان کے گھر پہنچے پر بھی جاری رہے۔ مریل اور بوڑھی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھرایا، حالانکہ اس سے قبل بڑی مشکل سے گزارے کے لیے دودھ آتا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سب خیر و برکت سے ہمارے گھرانے کو نوازتا رہا۔ خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے دودھ کم اترتا تھا اور خود عبداللہ کے لیے بھی مشکل سے پورا پڑتا، لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارکہ کی برکتیں ہی تھی کہ آپ کے آتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی چھاتیوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ جس کا انہوں نے اس سے پہلے سوچا بھی نہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں بھی ننھے حضور کی منصف مزاجی اور عدل پسندی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی ایسا نہ کیا کہ ایک پستان کا دودھ پی کر دوسرے سے بھی پی لیا، بلکہ دوسری پستان کا دودھ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ اس کے علاوہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب تک آپ کو دودھ پلاتی رہیں ایسا کبھی نہ ہوا کہ ان کا کوئی بستر یا کوئی دوسرا کپڑا آپ کے بول و براز سے خراب ہو۔ آپ کے دم سے
ظہور پذیر برکتیں صرف حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تک محدود نہ تھیں، بلکہ اس کا دائرہ ان کے گھر سے وسیع ہو کر اڑوس پڑوس کے گھروں تک بھی پہنچنے لگا۔ قحط اور خوش سالی کی بدولت بنو سعد کے گھرانے کی تمام زمینیں بنجر ہو گئی تھی اور جانوروں کے تھن دودھ سے محروم ہو گئے تھے۔ بستی والے چراہوں سے کہا کرتے، تم بھی اپنی بکریاں وہاں لے جاؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کے جانور چرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عکاظ کے میلے میں لے گئیں۔ وہاں ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی تو پکار پکار کر کہنے لگا، اے عکاظ والو، اس بچے کو جان سے مار ڈالو ورنہ یہ بڑا ہو کر تم سب کو مٹا دے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر فوراً وہاں سے چلی گئیں۔ جب 2 سال گزر جانے پر میں آپ کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس مکہ پہنچی تو آپ کی جدائی کے غم میں میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ بولی، کیا تم اس سے اپنے پاس کچھ اور رکھنا چاہتی ہو؟ ان کی زبان سے سن کر میں خوشی سے بے حال ہو کر بولی، اگر آپ چند مہینے سے میرے پاس اور رہنے دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میری اس درخواست پر حضرت آمنہ نے بخوشی مجھے اس کی اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ کے اس فیصلے کی ایک بڑی اور غالباً اصل وجہ یہ تھی کہ ان دنوں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں ٹھہرانا مناسب نہ سمجھا اور واپس حضرت حلیمہ کے ساتھ گاؤں بھجوا دیا۔ تاہم چند ماہ کا یہ فیصلہ بوجہ کئی سالوں پر محیط ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس مزید 4 سال رہے اور 6 سال کی عمر میں ہی واپس مکہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آ سکے۔ 6 سال کا یہ عرصہ حضرت حلیمہ اور ان کے گھر کے لیے بے پناہ خیر و برکت کا سبب بنا رہا۔ ان کا گھر سارے قبیلے کے لیے رشک کا باعث بن گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا جس محبت اور اپنائیت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا وہ یادگار اور تاریخی حقیقت ہے۔ یہ بھی ایک مسلمہ امر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے اس خاندان کی قسمت ہی بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام بنی سعد کے دوران پورے علاقے اور قبیلے میں اس سعادت مند بچے کا تذکرہ زبان زد عام ہو گیا، کیونکہ برکات و انعامات کی بارش نے سبھی کو نہال کر دیا۔ آپ کے اپنے خاندان میں واپس چلے جانے کے بعد بھی قبیلے اور بالخصوص حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ کا تذکرہ ہوتا ہی رہا۔ واقعہ شق صدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت سے ماہر العقل واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہ واقعات آپ کی پیدائش سے پہلے بچپن میں اور نبوت کے بعد بھی رونما ہوئے۔ ایسے تمام حیران کن واقعات جو کسی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے درپیش آئی رحصات کہلاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک عجیب واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر ولادت کے 4 یا 5ویں سال پیش آیا، جب ان کا سینہ فرشتوں نے چاک کر کے ان کا دل دھویا تھا۔ اسے شق صدر، سینہ مبارک چاک کیے جانے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کیا جبکہ قبیلہ بنی عامر کے ایک بوڑھے شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ابتدائی زندگی کے حالات سنانے کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا، میرا شیر خواری اور بچپن کا ابتدائی زمانہ بنی سعد بن بکر میں گزرا۔ ایک دن میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ سفید پوش آدمیوں یعنی فرشتوں کی ایک ٹولی نے، جن کے ہاتھوں میں سونے کی تھالی میں زمزم کی برف بھری تھی، مجھے پکڑ لیا۔ میرے ساتھی ڈر کر بھاگ گئے۔ انہوں نے مجھے زمین پر لٹایا اور میرے سینے یا پیٹ کے اندرونی اجزاء نکال کر زمزم کے برف کے پانی سے اچھی طرح دھویا اور پھر اپنی جگہ رکھ دیا۔ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے نے میرے سینے میں ہاتھ ڈال کر دل کو نکالا اور اسے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی طشت میں زمزم کی برف کے پانی سے دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا تو اچانک ایک نور کی مہر اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے مہر دل پر لگائی، وہ نور سے بھر گیا، پھر دل کو جوڑ کر اپنے مقام پہ رکھ دیا۔ اب تیسرے نے سینے سے ناف تک ہاتھ پھیرا تو زخم مندمل ہو گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا تو تینوں نے باری باری مجھے سینے سے لگایا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی نے یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر اپنے والدین کو اطلاع دی۔ کچھ سفید پوش آدمیوں نے میرے قریشی بھائی کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً وہاں گئے اور دیکھا بچے کا چہرہ رنگ فک ہے۔ اس واقعے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو خطرہ محسوس ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس پہنچانے کے لیے مکہ روانہ ہو گئی۔ حضرت آمنہ سے سارا حال بیان کیا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں،
خدا کی قسم اس پر آصف کا کوئی اثر نہ ہوگا، بلکہ یہ بچہ تو بڑی شان والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں اور اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ السلام علیکم۔